پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ بڑی تلخ اور مشکل باتیں ہو رہی ہیں، تلخ اس حوالے سے کہ جو بھی سچی بات ہوتی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی ہماری خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، غلطیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو ہمارے لیے سننا یا سمجھنا تھوڑا نہیں کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ بات کہنی ضروری ہے، اب اصلاح کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے پروگرام افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ نشر کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی تربیت ہو رہی ہے، پھر وہ ریفلیکشن اس کی سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے۔ آج میں صبح جب گھر سے نکلا تو میں خبروں میں دیکھنے کا اتفاق ہوا، بڑی تیزی سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں گھروں سے فرار ہو رہے ہیں۔ اب بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، بالکل اس سے ملتے جلتے واقعات آپ کے ڈراموں کے اندر یا پروگرامز کے ذریعے نشر کیے جا رہے ہیں۔ آپ ان حالات و واقعات کو اس سے ملا کر دیکھیں تو آپ کو خطرناک حد تک مماثلت اس میں نظر آئے گی۔ اب یہ جو ڈرامہ ہے، لفظ ڈرامہ، اس سے آپ یقیناً آدھی بات تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں۔ اب یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ اب آیا یہ کوئی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس کا نشانہ نوجوان طبقہ ہے، نوجوان نسل ہے؟ یہ کیا محض صرف اتفاق ہے کہ کوئی ڈرامہ اگر بنایا جائے اور ویسے ہی واقعات رونما ہونا شروع ہو جائیں تو کیا اس کو اتفاق کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ مزید گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ جو سماجی مسائل ہیں نا، یہ بہت سارے ہیں۔ یہ جو معاشرتی مسائل اور یہ جو ملک کے بڑے بڑے مسائل جس کے اوپر صبح سے شام تک ہم پریشان رہتے ہیں کہ یہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے پہلے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اور جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی انفرادی شخص اپنے اندر سدھار لے کر آئے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اس کا نتیجہ پھر آپ کو پورے معاشرے کے اندر نظر آئے گا کہ اگر ایک ایک کر کے سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو پورے معاشرے میں جو یہ معاشرتی بیماریاں یا برائیاں ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس معاملے پر مزید گفتگو کریں گے۔ بڑے خاص مہمان یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، جناب افتخار غزالی صاحب، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان تمام معاملات پر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پہ جو سماجی مسائل ہیں اس حوالے سے۔ آج انہیں مدعو کر رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ غزالی بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔ مختلف معاملات پر، موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوتی ہے، آپ معاملات کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں، تو میں چاہوں گا ذرا مجھ ناسمجھ کو اور کم عقل کو یہ بات سمجھا دیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ محض اتفاق ہے، جس کی ابھی میں نے تمہید باندھی ہے کہ پہلے ہمیشہ میں مثال دیتا تھا کہ جو میڈیا تھا وہ سوسائٹی کی ریفلیکشن ہوا کرتا تھا، یعنی کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ میڈیا کے ذریعے ریفلیکٹ ہوتا تھا، لیکن آج جو سوسائٹی ہے وہ میڈیا کی ریفلیکشن بن گئی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے، یہ خود بخود ایسا ہو گیا، یا پیچھے آپ کے خیال میں کوئی سازش یا مداخلت کا عنصر ہے؟ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی۔ جس ٹاپک پر آپ اس وقت بات کر رہے ہیں یہ وہ سلگتی ہوئی چنگاری ہے جی، کہ جس نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ایسا ہی۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر بھی کیا کہ مستقل بنیادوں پر ہم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ گھروں سے جو ہے وہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ان کے ایک فرار کا سلسلہ، اور جو ہے وہ والدین کی نافرمانی اور ان کی بات کو نہ ماننا اور گھر سے نکل جانا، اور پھر والدین کا جو ہے وہ در بدر پریشان ہونا، اور جو ہے وہ ایک عجیب و غریب سلسلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ اصل میں اہم ترین چیز جو ہے نا وہ یہ ہے یاسر بھائی کہ دیکھیں، اگر ہم آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیں جی، تو نہ ہمیں اسمارٹ ٹیکنالوجی نظر آتی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور نہ ہمیں انٹرنیٹ نظر آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ایک 10 سے 12 ہزار روپے کی اسمارٹ فون کی ڈیوائس جو ہے وہ ایک کلاس 4 اور 5 کے بچے کے بھی ہاتھ میں ہے، ایسا ہی، اور پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر کے جو ہے نا وہ سمٹ کر انگلیوں پر آ سمٹ کر گئی جو ہے۔ ہے وہ فنگر ٹپس پر آ چکی ہے۔ بالکل، اب آپ نے اس پر کیا دیکھنا ہے، کیا سمجھنا ہے، اور اس سے آپ کے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہونے ہیں، یہ ہے اہم ترین چیز بالکل، کہ جس پر جو ہے وہ ہمارے میڈیا کو بھی،
ہمارے دانشور صاحبان کو بھی، ہمارے رائٹرز کو بھی، ہمارے لکھنے والوں کو بھی، اور ہم سب جو اس معاشرے کا حصہ ہیں انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک میں آپ کے گزشتہ ایک پروگرام میں پہلے بھی ایک چیز عرض کر چکا ہوں کہ سوشیالوجی کا ایک اصول ہے، جی فرد، افراد، خاندان اور معاشرہ، بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے نا؟ تبدیلی فرد سے شروع ہوتی ہے اور افراد میں منتقل ہوتی ہے، اس کے بعد خاندان اور پھر پورے کے پورے معاشرے میں۔ جی اب وہ تبدیلی کس نوعیت کی ہے، کس طرح کی ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ بالکل آج صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف اگر ہم اپنے الیکٹرانک میڈیا کا جو کردار اس وقت جی ہو چکا ہے نا، تو ایک طرف اگر ہم اپنے نیوز چینلز کو دیکھتے ہیں تو وہ شام 7 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک ہمیں صرف سیاست اور سیاست سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم اپنے انٹرٹینمنٹ چینلز کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اپنے ڈراموں کا اور تمام کی تمام چیزوں کا، تو وہاں ہمیں صرف اور صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے والدین کی باتوں سے بغاوت کرتے ہوئے جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اپنا افیئر چلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی سابقہ لور کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات کو استوار رکھنے میں جو ہے وہ کوششیں اور کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے بتدریج جو ہے وہ معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کسی ایک دن میں جو ہے وہ تمام کی تمام صورتحال سامنے نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے جو ہے وہ اگر کوئی بچہ اسکول میں نقل کرتے ہوئے پکڑا جاتا تھا تو اس کی حالت ایسی غیر ہو جاتی تھی کہ میں کس منہ سے اپنے گھر جاؤں گا اور کس منہ سے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فوٹو اسٹیٹ کی دکانوں پر جو ہے وہ کچھ ایسی مشینیں آ گئی کہ جنہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے رجسٹرز اور کاپیوں کو جو ہے وہ مائکرو سائز میں کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مائکرو جو ہے وہ تبدیل ہو کر جو ہے وہ موبائل ڈیوائس پر آ گئی، اور ایک سلسلہ بتدریج معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ ایز اٹ از صورتحال جو ہے وہ ہمارے ان ڈراموں کی ہے کہ ڈراموں نے آہستہ 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 ایک زمانہ یہ تھا کہ جو ہے نا وہ فاطمہ ثریا بجیا اور حسینہ معین جیسی رائٹرز جو ہے وہ ڈرامے لکھا کرتی تھیں، اور وہ ڈرامے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے اقدار کے، ہماری ثقافت کے، ہمارے کلچر کے عکاس ہوا کرتے تھے۔ آج صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو لکھاری ہیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، ماضی حال یا مستقبل دیکھ لیں، جو بھی ہے، لکھنے سے یا کتابوں سے یا شعور اور آگاہی سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ اب لکھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک ریس نکلی ہوئی ہے، ریس چلی ہوئی ہے کہ کس کے ڈرامے کو زیادہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اور کس کے ڈرامے کو زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے صورتحال اس سے یکسر مختلف تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اہم ترین جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے یاسر بھائی کہ سب سے پہلے تو ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اور پرنٹ میڈیا کے سے وابستہ جو افراد ہیں وہ اس چیز پر غور کریں کہ ہم معاشرے کو کس جانب لے جا رہے ہیں۔ یعنی میں ابھی پچھلے دنوں کی آپ سے ذکر کروں کہ ایک بچی شاہ فیصل کالونی کی جو ہے وہ گھر سے چلی گئی اور لاہور جا کے اس نے شادی کر لی۔ 4 سے 5 دن تک تو اس کے والدین جو ہے وہ یہی پریشان رہے کہ بچی جو ہے وہ کچرا پھینکنے کے لیے باہر گئی تھی اور وہاں سے وہ اغوا ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نکاح نامہ سامنے آیا، اس نے بچی نے واٹس ایپ پہ کسی طرح اپنے والدین کو بھیجا، صورتحال سامنے آئی۔ بہرحال ایک تفصیلی صورتحال ہے کہ جو ہے وہ لاہور سے سامنے آئی اور پھر وہ کورٹ میں پیش ہوئی اور اس مرضی سے شادی کی ہے، فلاں ہے، وہ بالغ ہے، نابالغ ہے، تمام کی تمام چیزیں۔ لیکن اسی دوران میں ایک چینل کو دیکھ رہا تھا، اب چینل جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس صورتحال کی کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ہماری اقدار اور کلچر کی عکاسی کرے، وہ یہ کنونس کرنے کی اور یہ گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جناب اس کے اندر بڑی حد تک قصور والدین کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے والدین اپنی اولادوں کو بہرحال پالتے پوستے ہیں، پوری زندگی ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، والدین کی اپنی جگہ ایک قربانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، ٹھیک ہے نا؟ باپ جنت میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی اور باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ لیکن اب ہم معاشرے کو اس جانب لے آئے ہیں
کہ ہمیں جو ہے وہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جناب والدین جو ہے وہ ذرا اولاد کی چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھیں، اولاد کی بات کو بھی سمجھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. کہ والدین کو آج کی جدید ٹیکنالوجی اور جدید دور کے حساب سے اپنی اولاد کے ذہن کو، ان کی سوچ کو اور فکر کو پرکھنا اور سمجھنا چاہیے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اولاد بھی کم سے کم اس چیز پر نظر رکھے کہ میرے والدین کی خواہشات کیا ہیں. ہر کام میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اچھا یاسر بھائی، اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، میں ایک اشفاق احمد کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ میں اٹلی میں تھا اور وہاں کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ تھے، پڑھا رہے تھے. تو اب کسی دن وہ سڑک جا رہے تھے گاڑی میں، تو کچھ دیر ہو گئی یا کچھ اس طرح سلسلہ تھا، سگنل توڑ دیا انہوں نے. آگے ٹریفک سارجنٹ نے ان کو سگنل توڑنے پر روک لیا اور ان کا ایک چالان کر دیا کہ آپ کورٹ میں جائیں اور یہ چالان پے کریں. ایک دو دن اپنی مصروفیات کی بنا پر جو ہے وہ کورٹ میں پیش نہیں ہو سکے. 2-3 دن کے بعد وہ کورٹ میں جو ہے وہ جسٹس کے سامنے پیش ہوئے اور وہ چالان کی کاپی اس کو دی. تو جج نے اس سے پوچھا کہ جی 3 دن ہو گئے آپ کا یہ چالان ہوئے ہوئے، تو آپ 3 دن سے کیوں نہیں آئے تھے، پہلے دن ہی کیوں نہیں آئے یہ پے کرنے کے لیے؟ تو اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ جج کو یہ کہا کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور کیونکہ اپنی تعلیمی مصروفیات میں مصروف تھا تو اس کی وجہ سے میں جو ہوں وہ یہ مجھے 3 دن لگ گئے اور میں آپ کے پاس یہ چالان جمع کرنے نہیں آ سکا، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ میں ایک ٹیچر ہوں تو جج نے میری جانب دیکھا اور اس کے بعد اس نے کہا کورٹ میں ٹیچر ان دا کورٹ، اور پوری کورٹ کھڑی ہو گئی. اس دن میں اس قوم کی ترقی کا راز جان گیا. آج ایک اہم ترین رول جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کرام کا بھی ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں. وہ طلبہ کی ذہن سازی کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یاسر بھائی کہ ہم نے محکمہ تعلیم کو جو ہے وہ بھرتی کا ایک محکمہ سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ ای سی ای ارلی چائلڈ ایجوکیشن جو ہمارے یہاں ہے، اور اس کے بعد کلاس 1 2 3 4، جہاں سے ہم نے بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے، جن بچوں نے آگے جا کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اپروچ کرنا ہے، یونیورسٹیز اور کالجز میں پہنچنا ہے، ان بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہم ایک میٹرک پاس نوجوان کو اپوائنٹ کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جو روایتی طریقے تھے یا روایتی ہمارے یہاں جو سلسلہ تھا بچوں کو تعلیم دینے کا اور تربیت دینے کا، اس کو تو آپ نے دقیانوسی کہہ کر اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے. اب یہ فرمائیے ذرا کہ حال یہ ہے کہ میں بچوں سے اکثر پوچھتا ہوں، ان کے والدین سے بھی بات ہوتی ہے، کانوں کو بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا معیوب لگتا ہے اکثر میں جب سنتا ہوں کہ وہ بچے کو اردو بولنی نہیں آتی ہے. اصل میں انگریزی اسکول سے پڑھیں تو ان کی اردو ذرا کمزور ہے. اب آپ بتائیے اس کا میں کیا جواب دوں، یا کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں رہتے ہوئے آپ جو زبان بولتے ہیں، یا میں اگر پنجابی گھر میں رہتا ہوں جہاں بولی جاتی ہے یہ زبان، اگر وہ کہے جی میں یہ سمجھ نہیں پاتا تو میں اسے کیا سمجھوں گا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا وہ بات ٹھیک طرح سے سمجھ پائے گا؟ وہ جو ہماری روایات رہی ہیں وہ ساری چیزیں اس تک منتقل ہو سکیں گی اگر وہ ہماری اپنی زبان سے واقف نہیں ہوگا؟ پہلے تو اس کا ذرا جواب دیجئے نا. پھر یہ کہ یہ جو اب طریقہ چل پڑا ہے، پہلے زمانے میں جب آپ نے اور ہم نے ہمیں موقع ملا تعلیم حاصل کرنے کا، خدا پہ بڑی عطا اس کی ہم پر ہے، کل اختیار ہمارے استاد کے پاس ہوا کرتا تھا. وہ آیا، ہمیں جس طرح ہم سے پیش آئے، وہ ہڈی توڑے آپ کی یا کچھ بھی کرے، اس کے اوپر کبھی سوال نہیں ہوا. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی سے اونچی آواز میں بات کر کے دیکھ لیجئے کسی بچے کے ساتھ، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جی ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے جو آپ ہمارے بچے کے اوپر سختی کر رہے ہیں. تو پھر ایسے معاشروں کے نتائج کیا نکلیں گے؟ یہ جو ہو رہا ہے وہ، یا پھر اس میں جنید بغدادی اور اس طرح کی جو شخصیات پیدا ہوں گی؟ ذرا اس کے بارے میں تو فرمائیے کہ جس کو ہم نے سیٹ اسائڈ کیا، اٹھا کر باہر پھینکا ہے. دیکھیے یاسر بھائی، بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا نا، اور آپ نے بھی اس کی نشاندہی کر دی کہ ایک ہمارا روایتی تعلیم کا طریقہ کار تھا. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو تعلیم جو ہے وہاں کی مادری زبان میں دی جاتی ہے. آپ چائنا کو دیکھیں، آپ فرانس کو دیکھیں، آپ دنیا کے اندر سب سے بہترین تعلیمی نظام پولینڈ کا ہے. آپ پولینڈ کو دیکھیں
تو تمام کی تمام جو نصابی کتب ہیں وہ وہاں کی مادری زبان میں ہیں. اچھا مادری زبان کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہو یا بڑا ہو اس کو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج تک ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ ہماری تعلیمی پالیسی کیا ہوگی اور ہم نے اپنے بچوں کو کیا نصاب پڑھانا ہے. ہم انہیں آکسفورڈ یا کیمبرج کا نظام پڑھانا چاہتے ہیں, ہم انہیں سندھ ٹیکس یا پنجاب ٹیکس کی کتابیں پڑھانا چاہتے ہیں, یا ہم ان کو وفاق کے زیر اہتمام چلنے والے تعلیمی اداروں میں وفاقی نظام تعلیم کے تحت جو نصاب مرتب کیا ہے وہ پڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جب آپ اپنے تعلیمی نصاب کے حوالے سے اتنے تذبذب کا اور اتنی جو ہے وہ مختلف سمتوں میں دوڑنے والا سلسلہ رکھیں گے تو ایک عام نوجوان کا ذہن کہاں جائے گا. ٹھیک ہے نا. ایک طرف آپ کا اے اور او لیول ہے تو دوسری طرف آپ کا میٹریکولیشن سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک طرف آپ کے جو ہے وہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ہے تو دوسری طرف آپ کا آغا خان بورڈ چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک طرف جو ہے وہ ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں کہ جو آکسفورڈ اور کیمبرج کے سسٹم سے تعلیم یافتہ ہے اور اے اور او لیول کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے, تو دوسری طرف جو ہے وہ ہم ایک ایسی نسل سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ جو میٹرک پاس ہے اور انٹر بورڈ اور میٹرک بورڈ سے نکلی ہوئی ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اس طرح کی مختلف سمتوں سے آئی ہوئی جو ہے وہ نوجوان نسل آپ کے معاشرے میں آئے گی تو اس سے جو ہے وہ اس معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور آپ کا ملک کس حد تک ترقی کرے گا. یہ قابل غور ایک نکتہ ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو, اپنے کلچر کو, اپنی ثقافت کو اور اپنے ملک کو اپنے ملک کے ایٹماسفیئر کو دیکھتے ہوئے کسی بھی طرح کا نصاب اور کسی طرح کی کتب ترتیب دینے کے لیے تیار نہیں. میں گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایک اسکول میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے وہاں ٹیچر صاحب بیٹھے تھے اور ان کی ڈیسک پر جو ہے وہ کچھ کتابیں رکھی تھی, وہ 2-2 فٹ کی جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی چوڑی چوڑی کتابیں. میں نے ان سے کہا یار یہ اتنی بڑی سائز کی کتابیں یہ کہاں سے آئی ہیں, کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کوئی ایک این جی او ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں کام کرتی ہے, تو وہ یہاں ہمارے محکمہ تعلیم سے اس نے رابطہ کیا ہے اور اس کے تحت یہ کتابیں بنائی گئی ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو پڑھائی جائیں گی. اچھا میں نے جو ہے وہ کچھ ورک گردانی کی کتابوں کو دیکھا تو وہ جو ہے وہ کچھ کتابیں اس میں جو ہے وہ سری لنکا سے ریلیٹ تھیں, کچھ کتابیں اس میں جو ہے وہ افریقی ممالک سے ریلیٹ تھیں. یعنی وہاں کے معاشرے اور کلچر کی عکاسی کرتی ہوئی کتابیں جو ہے وہ ہم یہاں پاکستان میں اپنے بچوں کو پڑھانے پر تلے ہوئے ہیں. اچھا غزالی بھائی, اس موضوع پہ میں چاہوں گا ذرا مزید گفتگو ہو جائے نا یہ تعلیم سے, کیونکہ آپ کا براہ راست تعلق بھی ہے, آپ اس سے وابستہ بھی ہیں شعبے سے. نشاندہی غلطیوں خامیوں کی تو ہو رہی ہے لیکن جو بنیادی غلطی ہے وہ کہاں رہی ہے؟ اس موضوع پہ ذرا اور مزید گفتگو کریں گے. بات تھوڑی سی تلخ اور مشکل ہے, یقیناً سننے میں تھوڑی سی دشواری تو ہو رہی ہوگی لیکن یہ بات سننا ضروری ہے. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا, بریک سے واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے. یہ بنیادی تعلیم کی ضرورت کیا ہے, اخلاقی تربیت کیا اہمیت رکھتی ہے, کتابوں کے ذریعے جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے, یہ ذرا بات کر رہے تھے افتخار غزالی صاحب سے. یہاں پہ تشریف فرمائیے. یاسر بھائی دیکھیے, ہم معاشرے کے میں جو بگڑتے ہوئے رجحانات ہیں اور ہماری نوجوان نسل کی جو ذہن سازی جس طرف جا رہی ہے اس حوالے سے ظاہر کے سارا سلسلہ آج ہمارا پروگرام کا یہ بڑا حساس نوعیت کا آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے. اور جو ہے وہ ظاہر کہ ہم عام طور پر جو ہے وہ ہمارے میڈیا پرسن جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں پر بات کرتے ہوئے تھوڑے گھبراتے ہیں, لیکن آپ بہرحال آپ کی ہمت اور حوصلہ ہے کہ آپ اتنے حساس موضوع پر بھی جو ہے وہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے تھے اساتذہ کے کردار کے حوالے سے. ایک ٹیچر جو ہے وہ بچوں کی ذہن سازی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جس زمانے میں اسکولوں میں جاتے تھے تو پیلے اسکول سے میٹرک کر کے پاس ہوئے ہیں. اساتذہ کا کردار یہ تھا کہ ایک ایک ٹیچر کا خوف جو ہے وہ طالب علم کے ذہن پر طاری ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. یعنی کیمسٹری کے ٹیچر نے آنا ہے, او ہو بھائی کلاس کے اندر جو ہے وہ خاموشی طاری ہوئی ہے کہ جناب وہ تو بالکل لگتا ہے کہ ہڈیاں پسلیاں توڑ دے گا.
لیکن اگر انگلش کے ٹیچر نے آنا ہے تو لوگوں کا دم نکلا ہوتا تھا کہ یار انگلش کا کام مکمل نہیں کیا، انہوں نے آتے ہی ہوم ورک چیک کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، والدین کا کردار بھی اس وقت اپنی جگہ موجود تھا کہ اگر ٹیچر نے کوئی پنشمنٹ دی ہے یا کلاس میں جو ہے وہ ڈیسک پر کھڑا کر دیا ہے یا جو ہے وہ اس نے وہ 2 اسٹکس جو ہے وہ ہاتھ پر لگا دی ہے، تو والدین جو ہے وہ ٹیچرز کو آ کے کہتے تھے کہ جی ہڈیاں ہماری اور گوشت تمہارا، اس بچے کو پڑھانا ہے. آپ نے جس جانب نشاندہی کی کہ آج صورتحال یہ ہے کہ جناب کیا ہم تمہیں فیس نہیں دیتے، آپ نے ہمارے بچے کو ہاتھ کیسے لگایا؟ ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے ڈانٹا کیسے؟ اونچی آواز میں آپ بات نے نہیں کر اونچی آواز سکتے. میں بات کس طرح کی؟ اچھا، یہ تو ایک اپنی جگہ پر صورتحال ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے اب ہمارا جو ہے وہ ایک ڈوئل سسٹم چل رہا ہے نا. ایک طرف ہمارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور انسٹیٹیوشنز چل رہے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو وہاں جو ہے وہ تعلیم دلاتے ہیں اور سارا کا سارا سلسلہ ہے. دوسری جانب ہمارا ایک سرکاری تعلیمی اداروں کا بھی سلسلہ ہے، وہ اسکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں یا میڈیکل کالجز ہوں یا انجینئرنگ یونیورسٹیز ہوں، جہاں جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے دستور پاکستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست جو ہے وہ میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ مفت فراہم کرے گی ہر نوجوان کو، ملک میں رہنے والے بچے کو. اب سلسلہ وہیں آ جاتا ہے کہ ہم نے جن اساتذہ اکرام کو اپنے تعلیمی اداروں میں اپوائنٹ کیا ہے، خاص طور پر ہمارا اسکولنگ جو سسٹم ہے، آیا ان کے اندر اتنی ایبلٹی اور اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو تعلیم دے سکیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ ایک شخص جو ہے وہ میٹرک پاس ہے اور اس کے بعد اس نے ایک جو ہے وہ 1 سال کا پی ٹی سی کا کورس کیا اور اس کے بعد آپ اسے ایک پرائمری اسکول کے اندر ٹیچر اپوائنٹ کر لیتے ہیں. جب آپ اسے ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کی تو اپنی حالت اتنی بری ہوتی ہے ٹیچر کی کہ اس کا ذہن، شعور اور فکر اور آگاہی جو ہے وہ بالکل پستی کی جانب گامزن ہوئی بھی ہوتی ہے. تو وہ طالب علموں کو کیا تعلیم دے گا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک لفظ ہے پتھر، اور اسے عام رائج ٹیکسالی زبان میں کہا جاتا ہے پتھر. جی. میں ایک اسکول میں گیا تو وہاں ٹیچر نے بورڈ پر پتھر لکھا ہوا تھا. بتائیے. اب میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ پتھر لکھا ہے تو کہہ رہے ہیں پتھر ہی ہوتا ہے نا. میں نے کہا سر پتھر نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے. جی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک نوجوان کو جس نے آگے جا کر ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، انہی میں سے ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز نے نکلنا ہے، انہی میں سے ہمارے پولیٹیشنز نے نکلنا ہے، انہی میں سے ہمارے دانشوران عظام نے نکلنا ہے، انہی میں سے ہمارے جو ہے وہ علماء کرام بن کے سامنے آئیں گے. ان کو پتھر اور پتھر کا جو ہے وہ تفریق ان میں نہیں ہوگی تو کیسے کام چلے گا اور کس طرح ہم کریں گے؟ ایک مثال یہاں ضرور دینا چاہوں گا دیکھنے والوں کو بھی، کیونکہ میں کام کی نوعیت ایسے رہی کہ وہ جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کی تربیت کی ذمہ داری مجھے دی گئی، مختلف چینلز کے اوپر میں یہ رہا. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے اچھے اینکر ہیں، ایسی بات نہیں، میرے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. میں نے ان کو جب پہلی دفعہ بتایا کہ جو لفظ آپ چوتھی جس کو آپ پڑھ رہے ہیں یہ لفظ چوتھا سے نکلا ہے، یعنی چوتھی صحیح ہے، اس میں تے جو ہے وہ پہلے اور ہے بعد میں ہے. تو ان کے لیے بڑی ایک حیران کن بات تھی. وہ کہنے لگے یہ آپ یقین کیجئے میں پہلی دفعہ اس کے اوپر میں نے غور بھی کیا ہے اور میرے یہ بات نالج میں بھی آئی ہے کہ یہ لفظ چوتھی ہے، چوتھی نہیں ہے. اس سے پتھر سے مجھے یاد آیا، یہ بڑی معمولی سی چیز ہے، جبکہ وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ اتنی اچھے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی، کیونکہ وہ غلط العام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نہیں پتہ، لیکن اگر ٹیچر یہ چیز ڈیلیور کرے گا یقیناً ان کو غلط بتائی گئی ہوگی تو وہ یہاں تک پہنچی ہے. تو یہ مجھے ایک یاد آیا کہ میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے جب ایک ٹیچر جو ہے وہ اب آپ نے بچے کو اگر پتھر پڑھانا شروع کر دیا ہے تو وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے نا. وہ لائف ٹائم جو ہے وہ اس کے ذہن سے وہ چیز نہیں نکل سکتی ہے، کچا ذہن ہے اور اس کچے ذہن کو جو ہے وہ اب آپ اس کی سمجھ لیں وہ ایک کورا کاغذ ہے اور اب آپ اس پر ایک تحریر کر رہے ہیں پرماننٹ پین سے، ٹھیک ہے نا، جس میں ریموو نہیں ہونا ہے. اچھا اب ایک چیز اور ہے کہ دیکھیے ہمارا سسٹم ہے سرکاری طور پر جو ہے وہ جو لوگ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ مستقل بنیادوں پر ان کی نوکری ہوتی ہے. انہوں نے 60 سال کی عمر میں جو ہے یا اپنی جو ہے وہ 40 سال کی سروس کو جو ہے وہ مدت پوری کر کے ریٹائر ہونا ہے. میں نے کوشش یہ کی اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے آپ اپوائنٹ ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں آپ ایک فیلڈ کو آپ نے جوائن کر لیا ہے اور کوئی ایسی شرمانے کی اس کی بات نہیں کہ بھئی آپ کو نہیں آتا کام، تو اب آپ اس کام کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ کم سے کم یہ نوجوان نسل جو ہم سرکاری اسکولوں سے تیار کر رہے ہیں وہ جب معاشرے میں جائے تو کم سے کم بہت حد تک نہیں لیکن کسی حد تک تو ان پرائیویٹ اسکولز کے بچوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم سیکھنے، سمجھنے
اور پھر آگاہی حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اس کو اپنی تضحیق سمجھتے ہیں اور اپنی بے عزتی تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل نتیجہ ایسا، کیا بالکل نکل رہا ہے کہ ہم بتدریج پستی کی جانب، اور ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارے بچوں کی شعور و آگاہی بالکل نیچے کی طرف جا رہی ہے. بالکل ایسا. میں جو ہے نا وہ اس جانب نشاندہی کرنا چاہوں گا یاسر بھائی کہ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب کچھ چیزیں ہمارے یہاں اسٹیٹس سمبل بن گئی ہیں. ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. اب چوتھی پانچویں کلاس کے بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ اسمارٹ فون ڈیوائس ہے، جو جس نوعیت کا ہے افورڈ کر سکتا ہے اس نوعیت کی ہے اس کے پاس نا. اگر وہ 10-12 ہزار روپے کی ڈیوائس افورڈ کر سکتا ہے تو وہ ہے، اور وہ اگر وہ جو ہے نا وہ آئی فون جو ہے وہ کر سکتا ہے تو بولیے. میکس پرو جو ہے وہ کر سکتا ہے، تو وہ پھر وہ ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے، اور یہ بھی ایک اسٹیٹس سمبل جو ہے وہ ہمارے یہاں بن گیا ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین کم سے کم اس چیز پر نظر ضرور رکھیں کہ بچہ جو ہے وہ اسکرولنگ کس چیز کو کر رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے ڈیوائس پر، وہ کس طرح کی چیز کو جو ہے وہ زیادہ سرچ کر کے اور اس پر جو ہے وہ اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کر رہا ہے. یہ ہمارے والدین کا جہاں ایک طرف کردار ہے، وہاں ہمارے اساتذہ اور ہمارے معاشرے کے دیگر افراد کا بھی جو ہے وہ اس پہ رول اپنا ان کو پلے کرنا چاہیے. عام ترین چیز دیکھیے، میں پھر نشاندہی کروں گا یاسر بھائی کہ آپ ماشاءاللہ جناب آپ نے اتنے عام موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور اپنا پورا کا پورا پروگرام آپ اس پہ چلا رہے ہیں. ورنہ نارملی ہم جو مارننگ شوز دیکھتے ہیں ان کی نوعیت اور ان کا اسٹائل اور ان کا طریقہ کار کسی اور جانبی جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے اور کچھ اور ہی جو ہے وہ سکھا رہا ہوتا ہے. بہت اہم ترین رول جو ہے وہ ہمارا میڈیا پلے کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. سیاست سکھانے کی بجائے کم سے کم ہفتے میں 2 سے 3 پروگرام اس نوعیت کے ہونے چاہیے کہ جو ہماری نوجوان نسل کی تربیت کر سکے. ٹھیک ہے نا. جو ان کی ذہن سازی کر سکے، جو ان کی کردار سازی کر سکے، جو ان کو یہ بتا سکے، ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا فیوچر کس جانب لے کر جانا ہے، انہوں نے اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کس طرح کرنی ہے. ہم یہ گائیڈ لائن اگر اپنی نوجوان نسل کو پرووائڈ نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا. دیکھیے، فوری طور پر کسی چیز کا نتیجہ نہیں آتا، بتدریج اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ 2 کروڑ سے زائد، ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 کروڑ سے زائد بچہ آپ کا تعلیمی اداروں سے دور ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے یہاں جو ہے وہ جو تعلیمی نظام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یاسر بھائی ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ کہ 5 سال کے بچے کو ہم اسکول میں ایڈمیشن دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ 15 ایئرس کا ہوتا ہے تو وہ میٹرک پاس کر لیتا ہے 10 سال کے بعد. ٹھیک ہے نا. آج آپ کے یہاں اگر ہم آج کے دن سے کاؤنٹ کریں تو 2 کروڑ بچہ آپ کا اسکول نہیں جا رہا ہے جس کی عمر 5 سال ہے. ایسا ہی ہے. تو آئندہ آنے والے 10 سال کے بعد آپ کے ملک میں 2 کروڑ ایسے نوجوان 15 ایئرس کے موجود ہوں گے جنہوں نے سرے سے اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں 2 کروڑ ایسے لوگ موجود ہوں کہ جنہوں نے سرے سے تعلیمی ادارے کی شکل ہی نہ دیکھی ہو، جنہوں نے کبھی کتاب اور قلم کو اٹھائے نہ ہو، تو اس معاشرے کا، اس ملک کا جو ہے وہ مستقبل اور فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب یہ 2 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے چند ممالک ایسے ہیں جن کی کل آبادی 2 کروڑ نہیں ہوگی. غالباً آسٹریلیا کی آبادی بھی 2.5 کروڑ یا اس کے قریب کچھ ہے. تو ایک پورا ملک جس کی آبادی 2 سے 2.5 کروڑ ہو. اب یہاں پر ذرا اس کو تھوڑا سا جمع تفریق سے کام اگر لیں تو یہ جب 2.5 کروڑ جب رشتہ یا ازدواج میں منسلک ہوں گے، جب یہ خاندان کے سربراہ بنیں گے، ان کے ساتھ فیملی جب پوری بنے گی، تو اس کی تعداد ملٹی پلائی ہوتی جائے گی. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، جیسے بھی آپ نے کہا، جو پہلے ہی اسکولوں سے اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، اور یہ جو ایک طبقہ ہوگا جس نے سرے سے شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی، یہ کس قدر مہلک ثابت ہوگا. یہ کسی ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. کیا ایسا ہی ہوگا؟ بالکل یہی صورتحال ہے. یہ ایٹم بم تو بہت چھوٹی چیز آپ نے یاسر بھائی نشاندہی کی. یہ تو وہ ہم کہتے ہیں نا وہ نیوٹرون بم اور وہ اس طرح کی چیزیں، یہ ہائیڈروجن بم، یہ وہ اس طرح کی صورتحال آپ کے کلچر میں اور معاشرے میں پیدا ہو جائے گی کہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے تعلیمی ادارے کی. اچھا، پھر ایک اور چیز ہے اس میں کہ دیکھیے، اب ایک شخص ہے، اس نے تعلیمی ادارے کی شکل ہی نہیں دیکھی کبھی، اس کو کتاب قلم کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ. نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر وہ اپنے بچے کو کسی تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن کرا بھی دے گا، آگے جا کے وہ بچہ اپنے گھر میں آئے گا، کتاب کھول کر بیٹھا ہوگا
اور کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی تو اپنے والدین سے دریافت نہیں کر نہیں سکتا کر سکے، کہ والدین کو بالکل نابلد ہے، بالکل ایسا ہی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. ایسا ہی. نتیجہ کیا نکلے گا کہ والدین اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اسے غلط گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیں گے. بالکل ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے، میں باپ ہوں، مجھ ذمہ سے جو ہے داری وہ میرا سوال کا بچہ جواب جو ہے دینا، وہ ایک بالکل چیز ایسا ہی. پوچھنے کے لیے آ رہا ہے اور میرے علم میں وہ چیز ہے ہی نہیں. اب میں اسے کوئی غلط بات بتا دوں گا اپنی خفت اور اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جو نوجوان نسل ایسی جی گھروں کے اندر پل رہی ہوگی اور بڑھ رہی ہوگی، اس کے نتائج جو ہے وہ کیا سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا غزالی بھائی، اس سے جڑے اور دیگر معاملات ہیں، ذرا یہ آپ نے ایک بڑے اہم معاملے کی طرف نشاندہی کی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس موضوع پہ مزید تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک لے کر واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ایک بڑے اہم معاملے کے اوپر، تعلیمی معاملات کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. ابھی صبح کا وقت ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اصلاحی بات کی جائے، کوئی ایسی بات کی جائے جس سے سننے والوں کو معاملات کو سمجھنے کا موقع مل سکے. اور یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں جس کے نتائج نظر آنا شروع ہو گئے، یا ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں جس کے نتائج اس وقت نظر آ رہے ہیں، کیسے ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جو یہ تعلیمی ہمارا ایک نظام ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اصلاح کی گنجائش ہے لیکن کرنی کیسے یہ سمجھنا ضروری ہے، اور کرے گا کون یہ بھی بڑی عام بات ہے. پوری دنیا میں جو ریاست ہوتی ہے، حکومت کے جو معاملات چلاتے ہیں، یہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اگر اپنے لوگوں کو صحیح راستے پہ گامزن کرنا اگر چاہیں تو پہلے ان کی تربیت ٹھیک کریں، تعلیمی معاملات میں سدھار لے کر آئیں اور یکساں تعلیمی مواقع سب کو فراہم کریں، تو چیزیں خود بخود پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس سے اقتصادیات بھی ٹھیک ہوگی، اس میں معاشرتی مسائل بھی ٹھیک ہوں گے، اور ایک ایک کر کے پھر تمام مسائل اس میں حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی آبادی کا کچھ دیر پہلے جیسے تذکرہ ہو رہا تھا دوران گفتگو، مختلف ممالک کی مثال دینا ہمارے لیے سب سے آسان ہے. اسی خطے میں چائنا ایک ملک ہے، دنیا میں سب سے زیادہ آبادی وہاں پر پائی جاتی ہے، لیکن چیزیں کس حد تک سسٹمیٹک ہیں یہ جب ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یقیناً موقع مل چکا ہوگا وہاں جا کر جب دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو یہاں اگر جب وہ قصے اس کے سناتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کسی اور دنیا کے بارے میں وہ یہاں پر بتا رہے ہیں. تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی اور مزید گفتگو کی جائے گی. افتخار غزالی صاحب تشریف فرمائے، بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. میں مخیل ہونا نہیں چاہتا لیکن وہ بریک جو ہے ہونا چاہتے ہوئے لینی پڑتی ہے. تو میں چاہوں گا ذرا گفتگو کا سلسلہ وہاں سے جوڑا جائے. اور میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ایک عرض کیا تھا کہ اگر یہاں سے جو شخص جس نے دنیا نہیں دیکھی ہوگی، ہم تو اصل میں یہاں رہتے ہوئے سمجھتے ہی ہیں کہ سارا جو ہے وہ معاملات جو پورے دنیا کا شاید جو نظام چل رہا ہے وہ یہیں سے چل رہا ہے، یہ ہماری سوچ ہے. تو ذرا بتائیے، آپ خود ماشاءاللہ موریشس میں ہوتے ہیں، وہاں پہ کاروبار بھی ہے اور کام بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آبزرو کرتے ہوں گے. ذرا تجربات سے میں چاہوں گا نا آگاہ کیجیے. جو میرا سوال تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا تھا، سننے والوں سے چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں ضرور بتائیے. جیسے بھی دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا موقع ملا ہے، ظاہر کہ کاروباری نوعیت کے وزٹ ہوتے ہیں، جی لیکن آپ بھی 24 گھنٹے ظاہر ہے کہ کاروبار سے ہی منسلک نہیں رہتا. 2-4 گھنٹے آدمی نے مختلف اپنے کام کے حوالے سے میٹنگز کی اور اس کے بعد پھر پورا دن وہ فارغ ہوتا ہے. پھر اسی معاشرے میں اور اسی کلچر میں آدمی گھومتا ہے پھرتا ہے، بازاروں میں، شاپنگ سینٹرز میں، گلیوں میں، محلوں میں، اور وہاں جو مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے گفتگو کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. کلچر، ثقافت جو ہے وہ کس حد تک کسی معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں. یاسر بھائی کہ میں مصر میں تھا، جی بڑا ٹائم گزارا وہاں. شروع میں جب گیا تو جس شاپنگ سینٹر میں جاؤں یا جس ٹیکسی میں میں سفر کروں تو مجھے جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ چلتی سننے ہوئی کا موقع نظر ملتا آتی ہے، تھی، بالکل سننے کا ایسا ہی موقع ملتا تھا. اور بڑی شاندار، پوری دنیا میں مصر کے قراء جو ہے وہ مشہور ہیں. ہے. بالکل میرے ذہن میں آیا کہ کیونکہ مصر کے قراء بھی مشہور ہیں تو یہ قاری صاحبان، ان کو ذرا قرآن مجید سے زیادہ رغبت ہے، اس طرح ہے. میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا تھا اور وہاں قرأت جی چل رہی تھی ٹیکسی میں. تو ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے بات چیت کی، اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کے یہاں بڑا ایک اچھا میں نے دیکھا ہے کہ کلچر ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ قرأت
سنتے ہیں اور قاری صاحبان کی تلاوت کو جو ہے بڑے ذوق و شوق سے جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں. جو تلاوت ہو رہی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ قاری صاحب کی کن کی تلاوت ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرے بیٹے کی آواز ہے. ماشاءاللہ. ارے میں نے کہا اچھا. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں جس ٹیکسی میں بیٹھ رہے ہیں تو اگر آپ وہاں کوئی تلاوت چل رہی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کسی قاری صاحب کی کیسٹ لا کے یا سی ڈی لا کے یا یو ایس بی میں اس کو کاپی کر کے وہ چلا رہا ہے. وہ اس کے گھر کے کسی فرد ہی کی جو ہے وہ تلاوت ہے جس کو ہم لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر وہ ہم سنتے رہتے ہیں. یعنی اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک معاشرے کا ایک کلچر کا جو ہے وہ میں ذکر آپ کے سامنے میں نے یہ چھوٹی سی چیز رکھی. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر اور اخبارات کی زینت بھی یہ چیز بنی کہ جاپان میں جو ہے وہ ایک ٹرین کسی جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر جاتی تھی اور وہاں سے جو ہے وہ واپس آتی تھی, تو ریلوے حکام کا کہنا یہ تھا کہ اس اسٹیشن سے صرف ایک پیسنجر جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھتا ہے اور ٹرین اسے لینے کے لیے جاتی ہے, جس کی وجہ سے محکمہ ریلوے کو خاصا خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو اس اسٹیشن کے لیے جو ہے وہ سروس کو ختم کر دیا جائے, بند کر دیا جائے, کیونکہ ایک ہی جو ہے وہ پیسنجر وہاں سے بیٹھتا ہے. جو ادارہ تھا اس نے کہا کہ وہ کون ایک پیسنجر ہے کہ جو وہاں سے بیٹھتا ہے, اس کی پہلے تفصیلات پوچھی جائیں, پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. جب معلومات لی گئی تو پتہ چلا کہ وہاں سے جو ہے اس ریلوے اسٹیشن سے ایک بچی ہے جو ایک تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرتی ہے, اور وہ جو ہے وہ واحد پیسنجر ہے اس اسٹیشن سے کہ جو ٹرین میں بیٹھتی ہے اور جو ہے وہ اپنے تعلیمی ادارے تک آنے کے لیے اس ٹرین کو استعمال کرتی ہے. تو خسارے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو مد نظر رکھنے کے باوجود جو ہے وہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ جب تک اس بچی کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک ٹرین سروس اس اسٹیشن سے معطل نہیں کی جائے گی, بند نہیں کی جائے گی. یعنی اب آپ اندازہ لگائیے ایک معاشرے کا اور ایک کلچر کا کہ شاید کسی اور دنیا کی کسی اور سیارے کی آپ بات کر رہے ہیں. یقیناً یہاں پر تو حال یہ ہے, میں کیا مثال دوں, میرے پاس شاید وہ الفاظ نہیں ہے, چھوڑے میں یہاں کی مثال ہی نہیں دیتا. میں لوگ سنیں گے تو کہیں گے کہ یار, لیکن یقین کیجئے کہ کانوں کو یقین نہیں آ رہا کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ایک شخص کا اگر اس میں فائدہ پوشیدہ ہے اور خاص طور پہ اگر وہ طالب علم ہے تو اس کے لیے نقصان برداشت کر لیں گے اپنا, لیکن اس کا تعلیمی حرج نہیں ہونے دیں گے میرے نا, جب تک وہ تعلیم مکمل نہیں کرتی. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جب معاشرے جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہیں تو وہاں اس طرح کا کلچر اور اس طرح کی ثقافت اور اس طرح کی سوچ اور فکر موجود ہوتی ہے. جب اس طرح کی سوچ فکر موجود ہوگی تو وہ معاشرے دنیا کو لیڈ کریں گے. اور جب اس طرح کی سوچ اور فکر موجود نہیں ہوگی, جب ہم جو ہے وہ گلی میں کچرا پھینکنے کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے, ہم جو ہے وہ اپنے گھر کو صاف اور جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے جو ہے وہ پورے گھر کو پانی سے دھو دیں گے, لیکن جو پرنالا ہے گیلری سے باہر اس سے پانی جو ہے وہ سڑک پر گر رہا ہے, گلی میں گر رہا ہے, اس سے لوگوں کو کیا پریشانی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس پر بالکل نظر نہیں رکھیں گے اور اس سے ہمیں کسی طرح کی دلچسپی نہیں ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرہ جو ہے وہ بتدریج پستی کی جانب اور نیچے کی جانب جائے گا, بلندی کی جانب اور اوپر کی جانب نہیں جائے گا. یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے کلچر موجود ہے کہ لوگوں کے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فریج موجود ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو چینج کیا, تو پرانے فریج کو جو ہے وہ انہوں نے باہر رکھ دیا ہے اور اسے آن رکھا ہوا گھر کا بچا ہوا کھانا جو ہے وہ اس فریج کے اندر وہ رکھ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ وہاں سے ضرورت مند جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھ مساجد کا رول, علماء اکرام کا رول, ابھی پچھلے دنوں کووڈ آیا, میں جو ہوں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا یاسر بھائی کہ کووڈ کے دوران جو ہے وہ ترکی نے اپنی مساجد کو سوشل ویلفیئر اداروں میں تبدیل کر دیا تھا. مساجد میں نماز پر پابندی ہو گئی کہ مساجد میں نماز نہیں ادا کی جائے گی, لیکن مساجد جو ہے وہ ایک سوشل ویلفیئر کے ادارے بن گئے. وہاں بڑے بڑے ریک رکھ دیے گئے جہاں لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی کی چیزیں موجود تھیں. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی مساجد کو بھی ایک کلچرل سینٹر کے اندر منتقل کریں. دیکھیں نا, امام مسجد جو ہے وہ منبر رسول پر موجود ہے اور اس کی بات کے اپنے اثرات ہیں, وہ لوگوں کے قلب و ذہن پر ایک اثر مرتب کرتا ہے, انہیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. وہ مساجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ موجود نہ ہو, حضور نبی کریم ساری دنیا کے فیصلے جو ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے. وہاں صرف لوگ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے, ساری دنیا کی حکمرانی کے حوالے سے جو بھی فیصلے تھے
وہی وہ مرتب مسجد کیے گئے، نبوی میں بالکل بیٹھ کر ایسے ہی۔ جو ہے وہ کیے جاتے تھے. تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی مساجد کو بھی جو ہے وہ ایک کلچرل سینٹر کے اندر منتقل کریں. بالکل ایسے ہی۔ ہمارے علماء کرام اپنا رول پلے رول کریں پلے کریں۔ معاشرے کے سدھار کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، شعور اور آگاہی کے لیے، اور اپنی کلچر اور ثقافت کو جو ہے وہ مزید بلندی اور ترقی کی جانب لے جانے کے لیے جہاں اساتذہ اکرام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، علماء اکرام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، وہاں معاشرے کے ہر ایک طبقے کو اپنی اپنی ذمہ جگہ داری پر پوری اپنا کرنی رول پڑے پلے گی۔ کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ٹھیک ہوگی. ہے، افتخار غزالی بھائی، باتیں تو بہت ساری ہیں اور یہ موضوع ایسا ہے میرے دل کے بڑا قریب ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے پر گفتگو کی جائے. یقیناً بڑی تلخ باتیں ہیں، میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں، پروگرام کے آغاز سے ہی یہ میں بات کہہ رہا ہوں. یہ سننا یقیناً بہت مشکل ہے، لیکن یہ بات سچ ہے. اصلاح کرنا ضروری ہے اور پہلے سے زیادہ ضروری ہے. اس وقت کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ حکومتی جو معاملات ایوانوں میں جو کھینچا تانی کا جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، اس سے باہر آ کر اپنی اصلاح کی جائے، صحیح اور غلط کو پرکھنے کی کوشش کریں، علم میں اضافے کے لیے جد و جہد کریں، صحیح معلومات تک اپنی رسائی کو بڑھائیں. سمجھیں گے تو ان معاملات کو، پھر آپ کو جو سارے معاملات اس سے جڑے ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ معاملات سمجھنے میں ہمیں مدد دی. بہت سارے ایسے معاملات پر گفتگو ہوئی جس پہ عموماً بات کرنے کا موقع کم ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل تھے جس پہ انشاءاللہ آگے چل کے پروگرامز میں تفصیل سے گفتگو کی جائے گی یہاں پر، کیونکہ اب آپ سے اجازت لینی ہوگی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور تمام دیکھنے والوں کو ہم یہاں سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.